إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اس دنیا کی زندگی لوگ مختلف مقاصد کے خاطر جیتے ہیں، لیکن سب سے بہتر مقصد اور سب سے بہتر زندگی کس کی ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ سبھی کو معلوم ہے، مختصر سی مدت گزار کر کے ہمیں آپ کو سب کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اور اس مختصر سی زندگی کو دنیا کے لوگ الگ الگ مقصد کے ساتھ گزارتے ہیں، اور مقصد سے ہی کلیئر ہوگا کہ کس کی زندگی بہتر ہے، انجام کے اعتبار سے مرنے کے بعد کی زندگی کے ساتھ جوڑ کر کے اس کا نتیجہ اخذ کیا جائے تو سب سے بہتر مقصد جس کا، سب سے بہترین زندگی اسی کی۔ لیکن سب سے بہتر مقصد کیا ہے؟ کس لیے جینا چاہیے ہمیں؟ آپ کو ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ نگاہ کے سامنے اس دنیا کی زندگی میں کون سی چیز رہنی چاہیے؟ ایک مسلمان کے لیے اس کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن میں دے دیا ہے، اور وہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ وہ جو جواب ہے، بہتر مقصد یا بہتر زندگی، اصل زندگی کس کی؟ وہ مسلمان ہو یا کوئی دوسرا شخص، سب کا اصل مقصد وہی ہے، وہ قبول کرے، مانے یا نہ مانے۔ بہت سارے مسلمان بھائی قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، قرآن کی باتوں کو سنتے بھی ہیں، اس کے بعد بھی اس کی زندگی کا وہ مقصد نہیں ہے، اس کی زندگی بہتر نہیں ہے۔ تو قرآن میں جواب موجود ہے۔ پہلے تو ایک عام سی بات قرآن میں کہہ دی گئی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اور اسی کو دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا
یعنی یہ دنیا کی زندگی اس لیے اللہ نے دی کہ تمہیں وہ آزمائے گا تم میں سے عمل میں کون اچھا ہے. تو عبادت اور عمل دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن اسی عبادت ہی کا ایک حصہ جس کو سب سے بہتر کہا گیا ہے وہ ہے دعوت اللہ. عبادت میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہماری زندگی کی ساری ایکٹیویٹی، ساری سرگرمی اگر وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے تو وہ عبادت ہے اور عمل صالح ہے. آپ اگر قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ اس کے رسول کے فرامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے رات میں سوئیں گے تو سونا بھی عبادت ہے. آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، مال دولت کمائیں گے، روزی حاصل کریں گے، جائز راستے کو چنیں گے، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں گے، تو یہ آپ کی بھاگ دوڑ اور یہ آپ کی ساری محنت اور ساری کوشش یہ عبادت میں شامل ہوگی، شمار ہوگی. یہاں تک کہ اگر جائز طریقے سے بیوی سے آپ ہم بستر ہوں گے تو وہ ہم بستری بھی عبادت. بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالیں گے تو وہ لقمہ بھی عبادت. لیکن اس کے بعد ٹارگٹ جو اصل ہونا چاہیے، عبادت میں ساری چیزیں ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا وقت گزرے وہ سارا وقت عبادت میں گزرے گا، اور ساری چیز جو ہم انجام دیں گے وہ عبادت ہی شمار ہوگی. ابھی آپ وضو کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے ہیں، آپ چل کر کے آئے ہیں، آپ عبادت میں تھے. لیکن اس کے بعد بھی ایک اہم چیز اسی عبادت میں سے جو حقیقی معنی میں ہمارا آپ کا ٹارگٹ ہے وہ ہے دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو. اس کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے. یقیناً یہ بات ہم لوگ بھول گئے ہیں. عام طور پہ لوگ ماشاءاللہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، ہم عبادت کرنے آ گئے ہیں، تو نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، پیسہ ہے تو زکوٰۃ دے دینا، صدقہ و خیرات کر دینا، حج پہ حج کر لینا، عمرے پہ عمرہ کر لینا، یہ تو دماغ میں ہے مسلمانوں کے کہ عبادت کرنی ہے. لیکن دعوت اللہ بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کو ہم لوگ بھول گئے. صرف خود عبادت کر لیں گے تو کافی ہے، یہ ذہن و دماغ میں پوری طرح بسا ہوا ہے. یہ والا حصہ کہ دعوت اللہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم لوگ یا تو جانتے ہی نہیں ہے، ذہن و دماغ سے یہ چیز خالی ہے، یا پھر سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، اس کو دماغ میں لاتے نہیں کہ یہ بھی کوئی ہماری ذمہ داری ہے. جبکہ آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا کنتم خیر امتی، مسلمانوں تم بہترین امت ہو. اب اس میں خاص طور پر مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے. ابھی تک جو بات بتائی گئی تھی وہ جنرل بات تھی کہ اس دنیا کی موت و حیات کے پیچھے کا راز کیا ہے، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم کوئی بھی ہو، سب کے لیے بات تھی. وہ وما خلقت الجن والانس، سب لوگ اس میں شامل ہیں، سارے انسان اور سارے جنات سب کو میں نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سب اس میں شامل ہیں کہ سب کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ عمل کس کا اچھا ہے جانچنے کے لیے. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ڈائریکٹ مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے. کنتم، اے مسلمانوں تم لوگ، خیر امہ، بہترین امت ہو. اور آگے ایک بڑی ذمہ داری یا جو زندگی کا مقصد ہے، اصل ٹارگٹ ہے، وہ بتایا جا رہا ہے. اخرجت للناس، تم کو جو ہم نے پیدا کیا ہے مسلمانوں، تیار کیا ہے، مسلمان بنایا ہے. اب تمہاری جو زندگی گزرے گی ایک ٹارگٹ دماغ میں بٹھا لو. لوگوں کے لیے تم پیدا کیے گئے، لوگوں کے لیے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر ہم لوگ دعوت و تبلیغ جو اصل ہے اس کو تو لفظ کہنا بھی مناسب نہیں ہے، جو ہماری صورتحال ہے، موعظت کہہ سکتے ہیں،
تذکیر کہہ سکتے ہیں. واعظ نصیحت تک ہم بہت حد تک سیمت ہیں، یا تو خود صرف عمل کر لیتے ہیں. بہت سارے ہمارے عبداللہ عبد الرحمن نام والے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، عمل بھی نہیں کرتے. بہت سارے مسلمان بھائی عمل کر لیتے ہیں، خود آگے کی ڈیوٹی ان کی ختم. بہت سارے مسلمان بھائی، ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں، کہ بہت زیادہ کر لیتے ہیں تو کیا کر لیتے ہیں؟ تذکیر، یاد دہانی، نصیحت، موعظت، واعظ و نصیحت. اس کے آگے کا جو حصہ ہے وہ ناپید ہے، ختم ہے. بھئی اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اور اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے. تو یہ مسجد میں جمعہ پڑھنے آئے ہوئے لوگ اس سے مراد ہیں جن کے لیے ہم لوگ پیدا کیے گئے ہیں؟ نہیں. لوگوں میں مسلمانوں سے ہٹ کر کے جو لوگ ہیں، کسی دوسرے مذہب کے لوگ، ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ والا تو بالکل حصہ غائب کر دیا ہم لوگوں نے دین سے. ہماری حد بہت آگے بڑھ جاتی ہے تو یہیں تک، بہت بڑے بڑے علامہ لوگ یہیں تک پہنچ کر رک جاتے ہیں. کم لوگ ہیں جو اس کے آگے بڑھتے ہیں کہ مسلمانوں سے ہٹ کر کے، مسلمانوں کے دائرے سے نکل کر کے بھی کام کرنا، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. تو دعوت و تبلیغ اصل میں کہاں ہوگی؟ غیر مسلموں میں. مسلمانوں میں دعوت و تبلیغ نہیں ہوتی بھائی. مسلمانوں میں تذکیر ہوتی ہے، یاد دہانی، نصیحت ہوتی ہے. دعوت و تبلیغ کا تعلق غیر مسلموں سے. تو اس حصے کو بھول گئے ہیں. اور اس میں بھی اس کو تو چھوڑ دیجئے، یہ جو ہم اپنوں میں کرتے ہیں واعظ و نصیحت، یہ والی بھی جو ڈیوٹی ہے، اس کو بھی بہت نہ کے برابر انجام دے رہے ہیں. ایک حدیث کی تشریح آپ ذرا سماعت فرما لیں. بہت مشہور حدیث ہے، لیکن اس کو ہم لوگ سنتے ہیں دوسرے طریقے سے، اور اس کو ویسے ہی دماغ سے ہٹا بھی دیتے ہیں. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص کسی بھی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، روک دے، ختم کر دے، ہونے نہ دے. اب دماغ میں کیا آتا ہے کہ مسجد سے نکلیں گے، روڈ میں کوئی کچھ کر رہا ہوگا تو اسی کو صرف روکیں گے. دماغ میں یہی رہتا ہے. اور گھر میں جو ہو رہا ہے اس میں نہیں روکیں گے. شروعات گھر سے کریے. اس حدیث کو سب سے پہلے اپنے گھر میں لاگو کریں. اور اس میں کون پاور میں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس حکومت کہاں ہے، ہمارے اوپر یہ حدیث لاگو ہی نہیں ہوتی، ہاتھ والی طاقت ہے ہی نہیں، ہم کیسے روکیں گے؟ نہیں روک سکتے. ارے بھائی، آپ اپنے بیٹے کو روک سکتے ہو کہ نہیں روک سکتے؟ اپنی بیوی کو روک سکتے ہو کہ نہیں روک سکتے؟ اپنے ماتحتوں کو تو روک سکتے ہو. اس حدیث کو وہاں سے شروع کرو نا. آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، جہاں طاقت ہے وہاں استعمال کرو. اپنے گھر میں تو طاقت ہے، اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، گھر کے اور دیگر لوگ جو آپ کے ماتحتی میں ہیں، اس کو تو آپ روک سکتے ہو. وہاں نہیں روکتے. وہ دماغ میں لاتے ہیں کہ باہر ڈنڈا لے کر کے طاقت کے بل پہ روکنے کی بات ہو رہی. نہیں، آپ کے گھر سے شروعات ہو رہی ہے. اچھا، جو لوگ نیچے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگوں کے لیے تو یہ ڈیوٹی ہے ہی نہیں ہاتھ والی. ٹھیک ہے، بیٹا سوچے گا کہ ہم کیسے روکیں گے کسی کو گھر میں، ہم تو سب سے چھوٹے ہیں. ان کے لیے بھی اسلام نے آپشن دیا ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. باپ غلط کر رہا ہے، ماں غلط کر رہی ہے، بڑا بھائی غلط کر رہا ہے، بڑی بہن غلط کر رہی ہے، گھر میں کوئی بھی XYZ. آپ چھوٹے ہیں، آپ طاقت کے بل پہ نہیں روک سکتے، دو جھاپڑ نہیں لگا سکتے، تو آپ زبان تو بول سکتے، کھول سکتے ہو کہ ابو یہ کام صحیح نہیں ہے، امی یہ اللہ کے رسول نے منع کیا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں ہم لوگ اپنے گھروں میں یہ کام. تو جو ہمارے دائرے سے باہر ہے وہی ایک نمبر پہ رکھ دیتے ہیں. اس کا بھی ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، کوئی باروب آدمی کچھ غلط کر رہا ہے، بول نہیں سکتے، دقت ہو جائے گی. کوئی عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص کچھ غلط کر رہا ہے، ہم روک نہیں سکتے، ظالم حاکم ہے، اس کے لیے تو آخری آپشن ہے. اگر آپ کے پاس طاقت اس کی بھی نہیں ہے، زبان بھی نہیں کھول سکتے، بڑا خطرناک آدمی ہے،
آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو اس کو برا سمجھ کر کے خود اس سے دور رہیے، جبکہ اس کو کمزور ایمان کہا گیا۔ طاقت نہیں ہے تو کمزور ایمان کہا گیا۔ اگر ممکن لگے زبان کھول دیجیے، جان اور مال داؤں پہ لگا دیجیے غلط کو روکنے کے لیے، لیکن آپ اگر ڈرپوک ہیں تو کم سے کم برا جانیے۔ تو یہ باہر کی بات اصل جو ہے اس کو ہم لوگ پہلے ہی لاگو کر لیتے ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ ارے اپنے اپنے گھر میں طاقت استعمال کرو بھائی۔ سب لوگ اگر اپنے گھر میں اس حدیث کے 2 ٹکڑے کا استعمال کر لیں، بتائیے تو معاشرہ کیسا ہو جائے گا۔ ہر بڑا اپنے سے چھوٹے کو یا ماتحت کو جس پہ اس کا پاور چلتا ہے وہ اپنے پاور کے دم پہ روکنا شروع کر دے، اور ہر نچلا والا چھوٹا والا زبان کھول دے برائی کے خلاف۔ دیکھ لیجیے آپ ہمارا آپ کا معاشرہ کیسا بن جاتا ہے 1 سال کے اندر۔ تو ہم اپنے گھر میں بھی نافذ نہیں کر رہے ہیں، جس کو ہم تذکیر نصیحت کے دائرے میں لے رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ تو بڑی بات ہے، سب لوگ رونا رو رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا غلط ہو رہا ہے، تعصب بڑھتا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف نفرت کی ہوائیں چل رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، بڑی شکایتیں ہیں، اور واقعی ہے بھی شکایت، یہ سچائی ہے آج ہمارے ملک کی، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے۔ لیکن یہ صرف ہمارے ساتھ تھوڑی ہو رہا ہے۔ ابھی کسان آندولن چل رہا ہے، اس کا کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے کیا ہوا؟ تو ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، ہم اس پہ نہیں جا رہے ہیں۔ ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اسلام کے خلاف جس طریقے کے پروپیگنڈے خوب کیے جا رہے ہیں، اور مین اسٹریم کی میڈیا بھی خوب اس میں رول نبھا رہی ہے، اور خوب اسلام کی بدنامی کی کوشش ہر طریقے سے کی جا رہی ہے، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو ہمارے حق میں بے حد مفید ہے، لیکن چونکہ ہمارے دماغ میں زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھا پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی آواز بلند کی تو قریش کے لوگوں نے بہت سارے جتن کیے تھے۔ اس کی شروعات ہی میں ایک جتن کا تذکرہ میں کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہ لوگ تو پہلے کوشش کیے کہ ابو طالب کے پاس جائیں اور جا کر کے سمجھائیں بجھائیں کہ دیکھیے ایسی ایسی بات ہے، اپنے بھتیجے کو آپ روک دیجیے، لیکن انہوں نے تھوڑا نرمی برتی، سمجھا بجھا کے ٹال دیا۔ تو وہ لوگ چلے گئے، لیکن ایک مصیبت آ گئی جلدی ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی آواز بلند کی، اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک مصیبت آن کھڑی ہوئی قریش کے سامنے۔ حج کا موسم قریب آ گیا، اور حج کے موسم میں عرب کے مختلف حصے سے لوگ آتے تھے مکہ کعبۃ اللہ حج کرنے کے لیے۔ پہلے بھی حج ہوتا تھا۔ ان لوگوں کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر کوئی بہتر بندوبست نہیں کریں گے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آواز عرب کے الگ الگ حصے تک پہنچ جائے گی، لوگ آئیں گے اور یہ اپنی باتیں لوگوں کے سامنے دہرائیں گے، اور لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہوں گے۔ تو ولید بن مغیرہ کے پاس سب لوگ اکٹھا ہوئے اور کہا کہ کیا کریں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی تم ہی لوگ بتاؤ، ہم سنتے ہیں۔ پہلے ہوا کہ بھائی کاہن بولیں گے، لوگ جب آئیں گے تو ایک پلاننگ تک چل رہی ہے کہ لوگ ان کی بات پہ کان نہ دھریں، باہر کے لوگ حج میں آئیں گے تو اس کے لیے کچھ سوچا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ کہے گئے کہ یہ آدمی کاہن ہے۔ تو ولید نے کہا کہ اس سے بات نہیں بنے گی، چونکہ اس کی باتوں میں کہیں کہانت نظر ہی نہیں آتی۔ کہانت ہم سب جانتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے، ان کی باتوں میں وہ چیز ہے ہی نہیں، نہ اس طرح کی گنگناہٹ ہے نہ کچھ ہے۔ تو کہا کہ پھر پاگل کہہ دیں گے۔ ولید نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی کام نہیں چلے گا، پاگل جیسی کوئی حرکت تو ان کے اندر نظر نہیں آتی، سب پتے کی بات بہترین بات بولتے ہیں۔ کہنے لگے پھر کیا کہیں؟ تو کہنے لگے کہ ایسا کہیں گے کہ شاعر کہہ دیں گے۔ تو کہا کہ ہم لوگ شعر کے تو ماہر ہیں ہی، دنیا میں ہم سے زیادہ اچھا کون بولتا ہے، شاعر ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں سب، اس کے سارے اصناف ہمیں معلوم ہیں، ان کی بات میں کوئی شعر کی کوئی چیز پھٹ ہی نہیں بیٹھتی، کیسے کہہ دیں گے کہ یہ شاعر ہے، ان کی بات سب شعر ہیں۔
پھر لوگوں نے کہا کہ پھر اس کو جادوگر کہہ دیں گے کہ یہ جادوگر ہے، کہ جادوگری بھی فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ ہی بتا دو، جب کوئی چیز فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے اور کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے لوگوں کو، آپ ہی بتا دو. تو اس نے بڑا غور فکر کیا، سوچا سمجھا کہ کیا کہا جائے، کچھ ملا نہیں اس کو بھی. آخر میں کہا کہ دیکھو جادوگر ہی مناسب رہے گا، اور یہ بولیں گے ہم لوگوں سے کہ اس کی بات میں جادو ہے اور یہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ گھر میں لڑائیاں کروا دیتا ہے، یہ بھائی بھائی سے لڑائی، شوہر بیوی سے لڑائی، سب کو جدا جدا کر دیا ہے، یہ والی کچھ دمدار ہے. اللہ نے قرآن میں اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر. یہ ولید بن مغیرہ کا آگے بھی اور بھی باتیں ہیں. آخر میں اس نے کیا کہا ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر. یہ جادو ہی ہے اور یہ انسان کا کلام ہے، اللہ کا نہیں. تو اسی پہ معاملہ طے پایا. اب ہر راستے پہ قریش کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے. بھائی ایک خطرہ ہے اس بار. کیا ہے بھائی؟ ارے محمد نام کا ایک شخص ہے، اس سے ذرا ہوشیار رہنا، باتیں بڑی خطرناک کرتا ہے، جال میں نہ پھنس جانا. اب اس میں پیش پیش ابو لہب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا کام کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں توحید کا پیغام پہنچانے لگے، بازاروں میں چلنے لگے. ابو لہب پیچھے سے دوڑ رہا ہے. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پوری کر کے آگے بڑھتے ہیں، وہ آگے کہتے ہیں اس کی بات مت ماننا، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ فلانے ہیں، یہ ڈکانے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو کیا ہوا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی لوگوں نے کوشش کی. اتنا چرچا ہو گیا اس حج کے موسم میں کہ ہر طرف کے لوگ اپنے علاقے میں گئے تو ان کے دماغ میں ایک بات چل رہی تھی کہ ایک شخص مکہ میں آیا ہے جس کا نام محمد ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. یہ پیغام پہنچ گیا، آدھا کام ہو گیا. بیٹھے بٹھائے فری میں آدھا کام ہو گیا. لوگوں تک پیغام پہنچ گیا کہ کوئی نبی مکہ میں اپنے آپ کو نبی کہنے والا پیدا ہو گیا ہے. اب اس کے بعد آدھا کام باقی تھا، جس کو دعوت و تبلیغ آپ کہیں، کہ ان کے پاس جانا تھا اور اللہ کا کلام سنانا تھا، اور اللہ کے کلام میں جو طاقت، وہ اپنے آپ اسلام میں داخل ہوا. زیادہ تر لوگ اسلام میں داخل ہوئے بھی. اب اسی کو نمونہ بنا کر کے اگر ہم لوگ اسلام کے دشمنوں کے پروپیگنڈے کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیں تو بتائیے نتیجہ کیا ہوگا. اتنا چرچا کر دیا گیا اسلام کا، ہر ٹائم جب بھی ٹی وی کھولو آپ اسلام ہی ملے گا اس میں. گھر گھر میں اسلام پہنچ گیا ہے. اس کو اب آپ کو صحیح اسلام بتانا ہے. وہی تو نہیں کر رہے ہم لوگ. دعوت اللہ کا کام ہی نہیں کر رہے ہیں. تب پھر کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی ہمارے اوپر؟ عذاب ہی تو آنا ہے. عذاب سے بچ پائیں گے؟ آئیے اب زیادہ وقت بھی نہیں بچا ہے، عذاب کے لیے تیار رہیے. ہم لوگوں کی جو روش ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں کہ جس چیز کو ہم آپ بہت خراب سمجھتے ہیں وہ یقینی طور پر ہمارے حق میں بہت بہتر ہے، لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بہت بری لگے لیکن تمہارے حق میں وہ اچھی ہو. یہی ہے اچھی اور بری. سننے میں تو اچھا نہیں لگتا جو اسلام کے خلاف باتیں لوگ کر رہے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں ہمارا آدھا کام یہ کر چکے. ہر گھر میں اسلام کا نام پہنچا دیا انہوں نے. صحیح اسلام پہنچانے کی ضرورت ہے. صحیح اسلام میں وہ طاقت ہے کہ وہ خود اس کو کھینچ لے گا. کر ہی نہیں رہے ہم لوگ. تو دعوت اللہ یہ زندگی کا اصل مقصد، اور زندگی اصل زندگی اسی کی جس نے اس چیز کو مشن بنا کر کے زندگی گزار لی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس قرآن کی آیت کو آپ سوچئے کہ اس میں کتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ دنیا میں جو شخص دعوت اللہ کا کام کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ سب سے اچھی بات اسی کی ہے. تو جو سب سے اچھی بات کرتا ہے اس سے بہتر زندگی کس کی ہوگی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. جو شخص اللہ کی طرف دعوت دے، عمل صالح کو انجام دے اور فخر سے کہے میں مسلمان ہوں، وہ سب سے اچھی بات کرتا ہے. تو جو سب سے اچھی بات کرتا ہے اس کی زندگی سب سے اچھی زندگی اور سب سے اصل زندگی.
بنو اسرائیل کے لوگوں نے نہیں انل منکر کا کام انجام صحیح سے نہیں دیا، تو اس کے نتیجے میں جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا، بعض مفسرین کے قول کی روشنی میں بہت اختصار سے میں بولتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو منع کیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار مت کرنا، ایک آزمائش تھی ابھی، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائش ایسے ہوتی ہے کہ سنیچر کے دن مچھلیاں خوب کنارے آتی ہیں۔ اب من میں لالچ کہ یار سنیچر کو منع ہے اور مچھلیاں خوب آ رہی ہیں، اب ہیلا، ہم لوگ بھی بہت ہیلا ڈھونڈتے ہیں، معلوم بھی ہے، اس کے بعد بھی مولوی صاحب کوئی راستہ نہیں، قرآن حدیث معلوم کر چکے، پتہ چل چکا کہ اس مسئلے میں میرے لیے راستہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی مولوی صاحب ذرا سا دیکھیے کوئی راستہ ہو تو بتائیے، ارے راستہ نکالتے زبردستی کا، تو ہیلے کی طرف دماغ، وہ بنو اسرائیل کی راہ، تو لوگوں نے دماغ لگایا کہ مچھلیاں بہت آتی ہیں اس دن اور مچھلی منع ہے شکار کرنا، کچھ دماغ لگاؤ۔ دماغ یہ لگا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن پہلے ہی منڈیر اٹھا دیتے ہیں تاکہ مچھلیاں پیک ہو جائیں، اس دن مچھلیاں پکڑیں گے نہیں، لیکن جو پانی سمندر کی طرف ہے بیچ میں اونچا کر دیں گے، مٹی ڈھیلا ریت، تاکہ پانی ادھر نہیں جائے، مچھلیاں پھنسی رہیں گی، ایک دن کے بعد شکار کر لیں گے۔ اب 3 گروہ ہو گئے یہاں، کچھ لوگ یہ ہیلا نکالے، اب کچھ لوگ سمجھاتے رہے کہ ارے بھائی یہ مناسب نہیں ہے، یہ بھی غلط ہی ہوگا، جو مچھلی شکار کرنا جرم ہے تو یہ منڈیر لگانا ایک دن پہلے یہ بھی جرم ہے، بات تو وہی ہو گئی کہ مچھلی تم نے شکار کر ہی لیا ہیلے سے۔ سمجھاتے تھک گئے تو کنارے ہو گئے، کچھ لوگ سمجھاتے ہی رہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آیا، تو اللہ رب العالمین نے عذاب کس کو دیا؟ 3 گروہ ہیں، کچھ لوگ مچھلیوں کا شکار ہیلے سے کرتے تھے، کچھ لوگ سمجھا بجھا کے تھک گئے تھے تو منع کرنا بند کر دیا، اب کچھ لوگ آخر دم تک بولتے رہے کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے۔ عذاب آیا، تو عذاب کس کے اوپر آیا؟ مفسرین کا 2 قول ہے، ان میں سے ایک قول کے مطابق جو لوگ روکتے روکتے تھک گئے تھے اور چھوڑ دیے تھے ان کے اوپر بھی عذاب آیا تھا، کرتے نہیں تھے، روکتے روکتے تھک گئے تھے اور روکنا چھوڑ دیا تھا، عذاب آیا تو جو ہیلا کر کے شکار کرتے تھے وہ بھی لپیٹے میں آئے اور جنہوں نے روکنا چھوڑ دیا تھا وہ بھی لپیٹے میں آ گئے۔ تو ایسا نہیں کہ ہمارے اوپر یہ کوئی ہلکی پھلکی ذمہ داری ہے، ایک جنون ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ، بہت معتبر عالم دین ہیں، بہت ساری کتابیں ان کی مشہور ہیں، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک بہت بڑے عالم، 2005 کی بات ہے، انہوں نے ان سے ذکر کیا کہ میں ایک کانفرنس میں ہانگ کانگ گیا تھا، وہاں پہ ایک بڑا پروگرام تھا، پروگرام میں جو ان کو خطاب کرنا تھا، لیکچر دینا تھا، اس کا موضوع تھا کہ میں اسلام کو کیوں پسند کرتا ہوں۔ تو جب پروگرام چل رہا تھا تو اس میں 21 لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ان کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ تو یہ چونکہ جو لوگ عربی، اردو، ہندی نہیں بولتے تو ان کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا بڑا، زبان سے ادا کرنا بھاری معلوم ہوتا، آسانی سے نہیں بول پاتے، تو چائنا وغیرہ کے لوگ کو بڑی دقت ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے ادا کرنا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جتنے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، 19 خواتین اور 2 مرد، سب کے ہاتھ میں کارڈ تھا جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ ایک ایک کر کو بلایا جاتا تھا اسٹیج پہ اور ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ کلمہ پڑھو۔ تو جب وہ غلطی کرتا یا غلطی کرتی تو ایک خاتون سامنے بیٹھی تھی، آگے سے وہ اٹھ کے آتی اور کہتی کہ نہیں غلط کر دیا، ایسا کہو ایسا کہو ایسا کہو۔ یہ بہت بڑے عالم دین تھے، ان کو ذرا سا خراب لگا کہ یار یہ ڈسٹرب کر رہی ہے، وقت بھی ضائع کر رہی ہے، اور یہ کون خاتون ہے؟ منتظم سے پوچھا کہ بھائی یہ کون خاتون ہے، یہ ڈسٹرب بھی کر رہی ہیں اور وقت بھی ضائع کر رہی ہیں؟ تو کہا کہ ایک ملازمہ ہے، خادمہ۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو اتنا مقام دے رکھا ہے کہ وہ بلا روک ٹوک آ رہی ہے اور جو من میں آ رہا جیسا چاہے کر رہی ہے؟ تو کہنے لگے کہ دیکھیے یہ سب جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کو اسلام کے قریب کرنے والی خاتون یہی ہے۔ تو وہ بہت حیران ہو گئے کہ ایک ملازمہ خاتون، خادمہ جو لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کا کام کرتی ہے،
فلپین کے رہنے والی، اتنے لوگوں کو اس نے اسلام تک پہنچا دیا. کہنے کہ اتنے ہی تک نہیں، 650 لوگوں کو آج تک اس نے اسلام کے قریب پہنچایا ہے، وہ سب اسی کے بدولت مسلم ہوئے ہیں. تب انہوں نے اس سے ایک سوال کیا کہ تمہاری تمنا کیا ہے؟ اس خادمہ سے، ملازمہ سے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے، زندگی میں کیا ٹارگٹ ہے، کیا کرنا چاہتے ہو، کیا چاہیے؟ تو اس خاتون نے کیا کہا، ہم لوگوں کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا خواب آنے لگتے اور کیا کیا دماغ میں سوچنے لگتے ہم آپ کے، اچھا موقع ہے، فائدہ اٹھایا جائے، بہت بڑے عالم دین ہیں اور ان کے ذریعے سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس خاتون کا ٹارگٹ کیا تھا معلوم؟ 1000 لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا. بتائیے، یہی تو ٹارگٹ ہونا چاہیے سب مسلمان کا. یہ ایک ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے ہماری آپ کی. اس کو گاڑی نہیں چاہیے، بنگلہ نہیں چاہیے، ڈھیر ساری دولت نہیں چاہیے. اس کو زندگی کا اصل مقصد سمجھ گئی تھی وہ خاتون. 1000 لوگوں کو اسلام میں داخل کر دیں اپنی زندگی میں، میرا یہ ٹارگٹ ہے، میری یہی تمنا ہے، یہ ہو جائے تو مجھے سکون مل جائے گا. تو ہمیں آپ کو اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس واقعے سے آپ کو سبق لینے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ رونا دھونا، شکوے شکایات، اس کو چھوڑ دیجیے. سب کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. آج بھی آپ صحیح معنی میں اسلام پہ عمل کرنا شروع کر دیجئے اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں اتر کھڑے ہوئیے. آپ پھر دیکھیے اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے، اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے، اور آپ کی دعا کس طریقے سے اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. سب لوگ پریشان ہیں، دعا کرتے کرتے دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. مطلب کی دعا کر رہے ہیں ہم، آپ مطلب کی دعا کر رہے ہیں کہ ماحول سازگار ہو جائے، فضا خوشگوار ہو جائے، امن و امان بحال ہو جائے، ہماری زندگی ٹھاٹ باٹ کی شان شوکت کی عیش و عشرت کی گزرے، اس لیے دعا کر رہے ہیں، اسلام کے لیے نہیں. سچائی ہے یہ. اپنے اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ دعا کس لیے کر رہے ہیں؟ ڈر لگ رہا ہے اس لیے کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کا، یہی تو اسی لیے دعا کر رہے ہیں. اسلام کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے، کیسے اللہ دعا قبول کرے گا؟ جبکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ فریضہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیں گے دعا بھی قبول نہیں ہوگی. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تأمرن بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ذمہ داری امت محمدیہ کے لوگوں نبھاؤ، بھلی بات پہنچاؤ، بری بات سے روکو، ورنہ پھر اللہ کا عذاب کا انتظار کرو، اور دعا کرو گے تو دعا بھی تمہاری قبول نہیں ہوگی. ہم آپ اسی مقام پہ آج کھڑے ہو گئے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کوئی پتہ نہیں، صرف دعا رہ گئی ہے، وہ بھی بے من سے اور اپنے مطلب کی. کہاں سے اللہ قبول کرے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو داعی بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. Mm-hmm.